رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے محبت نال رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نیل میں خالق سارے دنیا دا سونے تو مالک سارے دنیا دا چکے محبت نہ کہہ سبحان اللہ میں ساری دنیا دا سونیا تو مالک سارے دنیا دا کسے منگتے چودھری شاہ صاحب کسے منگتے تو نام دے خزانے سارے تیرے حج کے کرے خزانے سارے تیرے نے ہاتھ اٹھانا محبت نہ گوائے دنیا خزانے سارے تیرے نے بولا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے اور تیری خاطر میں مر جاواں تیرے نامے میں جد کر جاواں سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلام لو مدینے کی تجربی سے لگائے اس کلام سے میں بہت پڑھیا تھے اگر پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت پڑھیا تھے لہذا پڑھ کے اس کے اندر کچھ اشعار میں آپ آئیٹ کی تھے اس کلام کی برکت میں بھی نصیب ہو جائے تو جڑا شعر میں سنان لگیا نا کہ میں اس کے اندر ایڈ کیتا ہے تیری خاطر میں مر جاواں تیرے نام میں جد کر جاواں تیری ٹکڑے میرے جسم دے سب ٹکڑے حوالے سارے تیرے نے میرے جسم دے سب ٹکڑے میرے جسم دے سب ٹکڑے حوالے سارے تیرے نے بولو رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے جدوں والے عصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا چیریا پاکے جدوں والے عصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا چیریا پاکے جو گزرے نے جو گزرنے 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 زمانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے اور امیران نال تے کر لیندا محبت ہر کوئی نہ
جدوں ویلا ہوئے تھوڑا اور گفتگو بھی کسی پاسے انشاءاللہ آپ جتنی ہو سکی سرکار دا ذکر خیر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے سارے نہیں لوگوں دے وچوں کچھ لوگ ہی ہو جائے نہیں سارے نہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے اللہ فرماتا ہے لوگوں وچوں کچھ لوگ ہی ہو جائے نہیں. رب فرماتا ہے جڑے میرے نال سودا کر لیں یا اللہ دنیا دا تے قانون ہے اسی اس دکان تو سودا لین جاوی دا جے تو سستا لبے اسی اس دکان تو سودا لوی دا جے تو سودا سستا لبدا ہوئے اور تجارت بھی اس بندے نال کری دی جن دے نال فائدہ زیادہ سن لبے. رب فرماتا ہے کہ میرے نال بھی سودا کرو تے ربا جے تیرے نال سودا کریے تے پھر سانو لبے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نال بندے سودا کر تیرے دوویں جہانی تک جان گے. فرمایا نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جڑا میرے نال سودا کر لینا ہے میں رب ہوندے تے راضی ہو جاتا ہوں. میں رب ہوندے تے بولو میں رب ہوندے تے رب فرماتا ہے راضی ہو جاتا. سرکار دے دیوانے ہو پھر جن دے تے رب راضی ہو جاوے تے پھر رب ایک دن واسطے 2 دن واسطے 4 دن واسطے راضی نہیں ہوندا. جن دے تے اپنی رحمت دی نظر پا دے پھر ہمیشہ ہمیشہ ان تے راضی ہو جاتا. فرمایا واللہ رؤوف بالعباد. اللہ فرماتا میں پھر ان اپنے بندیاں تے ہمیشہ ہمیشہ مہربان ہو جاتا. سرکار دے دیوانے ہو انہاں لوگاں دے وچوں انشاءاللہ کسی ایک دے سرکار دے عاشق دا ذکر کریں گے. ماشاءاللہ کوئی ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جڑے ماشاءاللہ اس بیان کو یا اس محفل پاک کو سنن واسطے وہ لاہور تو بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں حضور دے غلاماں دا سردی دے وچ آنا بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جتنے قبلہ حاجی عبدالحق صاحب دے عزیز و اقارب رشتہ دار دور دراز تو چل کے آئے اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے. اور اس جو ہے مسجد کے اندر الحمدللہ جتنے علماء کرام بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا جانا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. ایک روایت کے مطابق ایک آیا مقدسہ کا شان نزول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ آپ روم کو چھوڑ کے سرکار دی بارگاہ سے مکہ پاک آئے تو پھر سرکار نے جدو مکہ پاک کچھ ہجرت فرمائی کہ حضور مدینے آئے. آپ جدو آئے سن تو کچھ نہیں سی روم میں چھوڑ کے لیکن جو مکہ پاک آئے جو تجارت کی تھی تو سرکار کا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق دیوانہ جو ہے بڑے بڑے تاجران جو ہم نے شمار ہو گیا. جدو پھر سرکار مکہ چھوڑ کے حضور مدینے آئے نا چھڑ کے جڑا مکے آئے سا کاروبار واسطے نہیں آئے سا میں تیار محمد واسطے آئے. اگر سونا ایتھے نہیں دیا تو پھر میں ایتھے نہیں نہ رہنا. حضرت صہیب رومی جدو پھر مکہ چھوڑ کے نکلے نا مدینے والے مکے دے تاجران نے راہ روک لیا. کہنے لگے صہیب تینوں جان نہیں دینا. کیوں نہیں جان دینا؟ کہنے لگے تیرے کو مال بڑا ہے مال دولت تیرے کو بہت ہے اگر تو جائیں گا تو مکے دی منڈی نو نقصان ہو جائے گا. مکے دی منڈی نو نقصان ہو جائے گا تو لہذا تو جان نہیں دے رہا. آپ نے فرمایا میں مکے تجارت نہیں کرن آیا سا میں تے مصطفیٰ دا دیدار کرن آیا سا مال دی میں فکر کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ فلانی جگہ تے مال پیا جے سارا لے لو پر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ مدینے جان تو نہ روکو. میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جو مدینے جان دو نہ روکو. تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضور دے بارگاہ دے اندر لجپا نبی دے بارگاہ دے اندر التجا کے دے پھیلان دے شو دیکھے تیرے دیدار دے خاطر تھوڑے دن محبت نہ دے پھیلان دے شو دیکھے تیرے دیدار دے خاطر
سرکار دی بارگاہ چوں حضور دی بارگاہ چوں جان کو نہ روکو. دوسری روایت کے مطابق یہ آیا مقدسہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار کر رہا ہے. تکبیر رسالت 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دوسری روایت کے مطابق جب ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بلایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ نکل آج رات میرے بستر تے سو جا صبح امانتہ دے کے تو بھی محمد دے پیچھے مکے آ جا مدینے آ جا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر تے حضرت مولا علی شیر خدا لیٹے چونکہ میں اس تفسیر نہیں جانا وقت چونکہ میں کوشش طرح کر میں وقت جڑا ہے نا میں دیتا ہے وہ دے وچ رہ کے گفتگو کر سکا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بستر تے لیٹ جاؤ بس سمجھو کہ مولا علی حضور دے بستر تے لیٹ گئے. جب سرکار دے بستر تے مولا علی لیٹے نا پھر توجہ فرمایا رب کائنات نے فرمایا جبریل میکائیل جی رب کائنات نے فرمایا ذرا زمین وال توجہ کر کے تے دیکھو نا علی میرے محبوب دے بستر تے لیٹے. اور کشف المعجوب شریف کے اندر حضور داتا نعیم بخش علی ہے تیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک لائے جو رب کائنات نے فرمایا جبریل کو اپنی عمر اپنی زندگی میکائیل کو دے دے میکائیل کو اپنی زندگی جبریل کو دے دے. تو دعا نے عرض کی تھی رفا اسی اپنی زندگیاں نہیں دے سکتے اسی زندگیاں اپنیاں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. تو رب کائنات نے فرمایا پھر جبریل میکائیل پھر مکے دی ترجیح تے شمید تے توجہ کر دیکھ میرے یار محمد دے بستر دے علی لے کے آئی کہ علی مصطفیٰ دو قربان اور واسطے بھی دے. ہاں مسلمانوں توجہ فرمانی ہے چاروں پاسے دشمنانہ گھیر آئے جناب مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر دے لیتے نے کہہ جو محمد سبحان اللہ. جناب مولا علی تیرے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر دے جو لیتے نے ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل ذرا زمین وال توجہ کر میکائیل ذرا زمین وال توجہ کر کس طرح جو ہے علی کو قربان جو ہے محمد کو قربان ہو لگے. اس مقام سے میرے پیر مرشد حضور پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی تخیل پیش فرمایا میرے پیر مرشد حضور پیر میرے شاہ صاحب فرمانے آپ فرمانے میں کوئی کاشر دفانی پورا محبت نال کوئی کاشر دفانی او جن جا نامے آقا دے او یارو انجوے تے جانے ہے یارو انجوے تے جانی اب سلمان توجہ فرمانی مولا نہیں حضور دے بستر دے لے گئے چاروں پاسے دشمنہ دا دے رہے چاروں پاسے دشمن تلوارہ دے لے دے کے کھڑے والے کیڑا گیلا ہوئے گا سی حملہ کرا گے پر نانا رب کائنات نے فرمایا محبوبہ صبر شروع فرماؤ تیرے دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا چاروں پاسے دشمنہ دا گھیر آئے میں صبر کی میں شروع کرا رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اسی دنشانہ والا قرآن عطا فرمایا اس قرآن کے اندر دنشورہ یاسین بھی عطا فرمائیے رب کائنات نے فرمایا محبوبہ ذرا تلاوت کر تیرے دے میرے کریم آقا نے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس مقام پہ حفیظ نظری کا نعرے وہ کراتا ہوا وحدت کا دل بڑھتا ہوا نکلا وہ کراتا ہوا وحدت کا دل بڑھتا ہوا نکلا. ارے تلاوت سورہ یاسین کے کرتا ہوا نکلا.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر دے کہ چاروں پاس دشمنوں نے گھیرا پایا. اللہ نے فرمایا سارے نہیں وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ لوکاں جو کچھ لوگ ہو جائے نے فرمایا جڑے میرے یار محمد دے نال سودا کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں یشری میرے نال رب فرمانا میرے نال سودا کر لیندے نے لیکن جب اس دے شان نزول وا جائیے تے جتھے بھی سودا ہویا رب نال نہیں رب دے محبوب نال ہویا. رب دے محبوب مصطفیٰ دے نال سودا ہویا تے رب فرمانا جڑا میرے مصطفیٰ نال سودا کرے گا حقیقت ہے جو سودا خدا نال ہی ہوے گا. تیرے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے حضور دے دیوانے میں جا کے ابو بکر دے دروازے تے دستک دیتی تے جو ہی حضور نے دروازے تے دستک دیتی کو محبت سبحان اللہ ایک ہاتھ چوک کے کہہ دو محبت سبحان اللہ. تسی مولوی میں چیک کر دو کدی کدی مولوی بھی چیک کر لیندا جی ماشاءاللہ ایک ہاتھ چوک کے سارے محبت کہہ دو سبحان اللہ. 15 سال ہو لگے نے تقریرہ کر دیا آج تک میں نہیں دیکھا کسی بندے سبحان اللہ کے ہوئے تو بندہ مر گیا ہوئے. سبحان اللہ کہنے والا بندہ نہیں مرتا. ہاتھ دو میں چوک کے محبت ہے کہہ دو سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دروازے تے دستک دیتی نا تے بس دروازے نو ہاتھی لگیا سی تے سرکار فوری جو ہے دروازہ کھلیا تے حضرت ابو بکر سامنے آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے ماشاءاللہ عباس اگر تشریف لے آئے تقریب آ جاتے چنگے آئے آج آئے بھی آئے اللہ تم سلام علیکم بہت رہا کہ ہوتی سے سبحان اللہ تے جو ہے فوری طور پہ حضرت ابو بکر سامنے تشریف لے آئے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے انج لگتا ہے جی میں بوئے چی کھڑا سی میں انج لگتا ہے سرکار نے فرمایا جی میں بوئے چی کھڑا سی جرس کی تھی سونیا آج تو 4 مہینے پہلے تو اڑے کو اجازت منگی سی میں سونیا ہجرت حبشہ نہ کر جاواں پر سونیا تسی فرمایا سی ایک رات آئے گی یار دے نال سفر فرمائے گا. سونیا پھر اس وقت تو لے کے ہن تک ابو بکر نے آنکھ لا کے دیکھی نہیں کیونکہ ابو بکر دا عقیدہ ایمان ہے ستیاں یار نہیں لبدے ستیاں یار ہے یار لبنا ہے تو پھر جنگل پونے پہنے بہت نا محبت سبحان اللہ. آپ مسلمان دعوے تو فرمانی ہے جناب حضرت ابو بکر نے فوری دروازہ کھولیا تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے جناب سویا نہیں ہے. سرکار دے بارگاہ دے اندر ہاتھ بن دے اندر نماز دے مانن والے آؤ اے بدو ہاتھ پھیرے والے علم نشر دے سینے والے اے سونے مدو صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 4 مہینے پہلے کھڑے کو اجازت منگی سی میں ہجرت حبشہ نہ کر جاواں پر سونیا تو سے فرمایا سے ایک رات آوے گی وہ تو یار دے نال سفر فرماوے گا. سونیا پھر میں تو 4 مہینے ہو گئے ہر رات دروازے کھڑا ہو کے گزار دینا وا پتہ نہیں پھر رات آوے گی سونا محمد شریف لے آوے گا سرکار نے بارگاہ دے اندر انتظار کر دے رہے کہ روز کے کہہ رہے نہ کہنا بڑی مہربانی اے نا نینا رو او دیکھ رہنے تیرے او تیرے ویلے آنا سونیا او سبے زندگی نے او سار وقت چلے او کدو پھیرا سبے زندگی نے وہ سار وقت چلے کدو پھیرا پارا سونے. نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید
یہ بھی سرکار کا دیوانہ ہے حضور شکر الحمدللہ حضور دی مدہ ساری جویں اپنے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے سنات پر چلمان کا فرما سے بیٹھے نے وہ فرما رہے سن کہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں پروفیشنل نہیں ہوں محبت کے نال پڑھنا تو اگر بندہ پروفیشنل بھی بن جائے نا اگر میں علماء اگر ناراض نہ ہوں تو جملہ کر دیا اگر ملال نہ ہوں ان دن تو بڑی کہڑی خوش بختی ہے کہ بندہ پروفیشنل حضور دے ذکر واسطے ہو لیکن انہوں کا جڑا کہنا مقصد سی وہ ٹھیک سی لیکن سرکار کا کرم جن دے ہوتا ہے پھر سرکار کوئی کسی بھی کوئی فیکٹری کام کرتا ہے کوئی جو ہے مستری ہے کوئی مزدور ہے کوئی دفتر جانا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے جڑا دن رات مصطفیٰ دا ذکر کرتا ہے آؤ سرکار کا سلام بس آپ کی گل سنا کے اجازت چاہاں گا ایک جاگ کے تے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور سرکار کا نام الحمدللہ اس کائنات پہ گونجیا جو سرکار کا نام اس کائنات پہ گونجیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی سرکار شانہ تو شوکت دلال جو کائنات پہ بھیجیا کہ حضور کا چرچا شروع ہویا نا تے ملک یمامہ دے اندر مسلمہ کردہ بدبخت بےایمان نے دعوی نبوت کر کہنے لگا میں نبی میں نبی انہیں سرکار والے ایک خط بھیجا تو کہنے لگا اے علامہ مدین صاحب سرکار دے دیوانے نے میں جدو آیا لبیک یا رسول اللہ دے تاج اپنے نبوت دے جدو نانے لگ رہے سن میرا دل کر رہا سی بھی میں اس میں ہے واقعہ لازمی سنائی دے ختم نبوت دے عاشق دے دیوانے تے مستانے تے پروانے بیٹھے سرکار دے دیوانے ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا لجپال نبی علیہ السلام نے خط میں پڑھیا تو غلامہ سرکار نے فرمایا کہ کیڑا میرا غلام ہے جڑا اس نو جو ہے اس پیغام نو واپس لے کے جائے گا تو محمد دا پیغام پہنچا کے آئے گا بکر بھی عمر بھی عثمان بھی سب حضور کے غلام سرکار کی بارگاہ چ بیٹھے نے ایک حضور کا غلام ہے بڑا ماڑا جا جن کا نام حضرت حبیب بن زید ہے رضی اللہ بڑا ماڑا جائے کام کی کرتا ہے کہ مکے کی منڈی دے وچ جو ہے مدینہ پاک میں گلیاں کے اندر جو ہے سرکار دے دیوانے چھابڑی لا منڈی جو کھجوراں لے آتا ہے تو سرکار کی بارگاہ سے آ کے رکھ دیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوراں کھانیاں تو حضور نے فرمانا جا میرے غلام کو بازار جا کے انہوں بیچ آ تو جب انہیں بیچ کے آنا تو پھر واپس گھر نہیں جانا پھر مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ جانا دستے نے کہ وہ جدو گھر آ بھی جاندے سننا تے انہاں نوں گھر دے اندر چین نہیں ملدا سی اسی ساری رات دیکھتے ساں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا یہ سرکار دے صحابی دی شان چاہے دی کہ راتاں نوں سوندے سوندے کوئی سے ساری رات کروڑاں بدلدے رات لنگ جاندی سی آپ دے بچے آپ یاریا فرماندے نے بس اسی دیکھدے رہندے ساں کہ ساری رات کروڑاں بدل کے نا بدل کے انتظار کردا سی کدوں صبح ہوے گی تے بلال اذان کھوے گا تے یار دا وقت بعد وکھڑا جا کے دیکھا تے جن دے اندر عشق آ جاوے تے پھر گل بن جاتی ہے انہیں سرکار دی بارگاہ وچ کھجوراں چند پیش کرنیاں حضور نے فرمانا جا بیچیا لوگوں کہندے لوگوں میں بڑا خوش نصیب ہے کوئی کائنات دے کسے کونے چھابڑی لادا ہوگا کائنات دے کسے کونے چھابڑی لادا ہوگا میں وہ خوش نصیب ہاں جڑا مصطفیٰ دی گلیاں دے وچ جو ہے چھابڑی لادا امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے علماء تو ضرور کہیں گے تو سارے کہہ دیں محبت سبحان اللہ تو میں تو مدسم سبحان اللہ آپ مسلمان توجہ فرمانی امام اہل سنت شاہ مدر رضا خان فاضل بریلوی فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت نال فرمانے نے پھر کے
تیرے گلے سے جائے گا جب عشق میں رنگ آ جاتا ہے ڈھنڈے آ جاتا ہے وہ نائندال بھی اپنا بن جاتا ہے اس وقت دیوانہ دیا شکر ہے کہتا کہ عشق سرکار میں جا جا سے گزر جاتے ہیں آؤ شامل جو محبت کا جو عشق سرکار میں جا جا سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اولاد سنور جاتے ہیں ہر گھر سجا کر یارو حضرت انصاری نے کہا ارے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے بڑی مہربانی محبت نال کہہ دو دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں ارے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر کدھر جاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری دونوں ہاتھوں کے نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد نعرہ رسالت آپ پھر مل کے محبرہ کرنے سرور کہاں کے مالکو مولا کہاں تجھے شامری صاحب فرمائش کر کے لکھے آنا حضرت اکرام شامری صاحب کہتے ہیں سرور کہاں کے مالکو مولا کہاں تجھے ختم نبوت یہ سب تو پہلا عاشق ہے کہ سرکار کی ختم نبوت تے جان دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میرے غلاموں تو لے جو کیڑا میرا غلام ہے جڑا یہ پیغام ہونے تک پہنچاوے گا تو حضور نے فرمایا یاد رکھیا جی جان کیوں جا سکتی ہے جان ہے جا سکتی ہے
تو سرکار دی بارگاہ دے اندر یہ سارے جتنے غلام بیٹھے سن نا تے یہ بھی بیٹھا سی تے کیونکہ کاروباری کھجوراں دا سی تے کچیاں کھجوراں دے خوش ہاتھ پڑیا سی تے نال نال کھجوراں کھا رہا سی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سامنے بیٹھ کے حضور دے کھجوراں کھا رہے ہیں تے جب سرکار نے فرمایا بھی کیڑا غلام جاوے گا تے ہن کھجوراں منہ سے چبا رہے سن تے ایک لمحہ بھی نہیں آیا حضور دے لباں چ نکلی تے ادھر فوری بولے کہ یا رسول اللہ میں جاواں گا پیغام لے کے جڑے منہ دے وچ کھجوراں سن نا اس سامنے والے غلاماں دے حضور دے صحابیاں دے جو ہے منہ تے جب چہرے تے ڈگیاں نا تے غلاماں نے آکھیا بھی یار صبر کر لینا سی یہ کھا لینا سی پھر بول لینا سی پر کہنے لگا جی میں بھوکا کھجوراں کھاندا رہ جاندا جے سرکار اگر ڈیوٹی کسی دی ہور دی لا دندی تے پھر میں تے کھجوراں ہی کھاندا رہ جاندا ڈیوٹی اگر کسی ہور دی لگ جاندی تے میں پھر کھجوراں ہی کھاندا رہ جاندا تے سرکار دی بارگاہ جب مان کے عرض کردا سونیا میرے چھابڑے وال نے دیکھی ہے اندر عشق وال دیکھی ماڑا ضرور پر سونیا تیرے عشق نے بڑا ہی امیر ہوا جتا خاطر سرکار نے فرمایا لا باللہ تے جا پھر اس بدبخت بے ایمان دے سامنے تے جدوں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم پورا ہو رہا ہے حضرت حبیب بن زید جدوں لے کے خط گئے نا تے انہاں دی کچہری وچ ہاں تشریف لے گئے تے انہاں تخت لگ گیا تے سامنے بیٹھے تے چاروں پاسے جو اندے غلام تے سارا سلسلہ تھی تے انہاں ہتھاں تلواراں پھڑیاں نے نیزے پھڑے تے آپ درمیان جا کے کھڑے ہو گئے تے اس ویلے خط سامنے کیتا اس بدبخت بے ایمان دے بندے نے خط پڑھیا جن دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب دا آخری تے سچا تے سچا رسول ہوں کہ انت کذاب حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تے انہوں نے کہا بند کرو جلدی نہ کیونکہ انہوں پتہ نہیں سی اندر لکھا کی ہے ان دے دروازے چلے سمجھا میری تو ہن ہو گئی ہے انہوں بند کرو تو کہنے لگا اچھا چل بس یہ دس حبیب بن زید کہنے لگا انہاں تے اوتھے بیٹھ کے لکھ کے بھیج دیتا نا تو میرے دربارے کھڑا ہے چاروں پاسے نظر چھڑا تلوارا نیزے بارش ہو جائے گی اس سے میرے دس تیرا میرے بارش کی عقیدہ ہے انہاں تے چلو تو لکھ کے بھیج دیتا تو دس تیرا میرے بارش عقیدہ کی ہے آپ نے فرمایا نا کمرے چلاؤ گے میں جدو گھروں ٹریا سا نا تو میں اپنے بار بچے نو زیز چنک کے آیا سا کہ جان جا سکتی ہے میں اپنے بارہ نو بھی سمجھا سا بیوی نو بھی سمجھا سا سارا پیچھے رکھ کے آیا میں جاندہ سا جان جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا میں ارادہ کر کے آیا انہوں نے کہا بیک میری جان چلی جائے گی انہوں نے کہا جان جانگی ہے تجابے انہوں نے کہا میرے ہاتھ کر لو سدھے اس طرح حضرت حبیب بن زید کے سامنے ہاتھ جو ہے دونوں سدھے کرائے کہ آپ دا سجا بازو قلم کر دیتا جدو عاشق دا سجا بازو قلم ہویا ہے نا کہندا ہن نہیں من جا ہم نے فرمایا نہیں میں عقیدہ وہی میرا جڑا میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ مدینہ لے کے آیا مسلمان توجہ فرمانی آپ دا جو ہے ایک بازو قلم کر دیتا گیا کہنے لگا ہن دس ہے تیرا عقیدہ کیے آپ نے فرمایا میرا عقیدہ وہی ہے پھر بدبخت نے مار کے تا جو دوسرا بازو میں قلم کر دیتا چلو آپ دا دوسرا بازو قلم ہویا وہ کہنے لگا ہن دس تیرا عقیدہ کیے آپ نے فرمایا میں عقیدہ مدینے والا ہی رکھ رہا میں عقیدہ جڑا مدینے لے کے آیا وا وہ میرا عقیدہ ہے اس بدبخت نے مار کیتا تو نے بازو قلم ہو گئے پھر مار کیتا دے آپ نے ایک لٹ میں جو ہے کھولے تو دور کر چھڑے تھوڑ دو میں بازو میں قلم میں ایک لٹ میں قلم ہو گئی ہے وہ کہتا گیا ہن دا سرا عقیدہ کیے آپ نے فرمایا میرا عقیدہ جو ہوئی ہے میرا مصطفیٰ دی مارگاہ جو مدینے لے کے آیا اس بے ایمان نے مار کے دا چلو مار کے دا نے بازو ہے بازو میں قلم ہو گیا تو میں لٹا میں قلم ہو گیا وہ کہتا ہن دا سرا عقیدہ کیے وہ کہتا میرا عقیدہ ہوئی ہے وہ کہتا گیا سامنے کڑایا جلدا پہ وہ دے وچ تیل ہے تینوں تیل دے وچ چھڑ دیتا جائے گا دس سے صحیح طرح عقیدہ کیے آپ نے فرمایا بے ایمانا میرا عقیدہ ہوئی ہے جڑا مدینے والے لے کے آیا سا چلو تو میں بازو میں قلم ہو گئے تو میں ہاتھ میں قلم ہو گئے سرکار نے جوانیوں پہر میں گئے اور سرکار نے بارگاہ دے اندر ہاتھ بنے نے ہاتھ بن کے خود نے بارگاہ دے اندر یہ جا کر جا پھر ہونے گا سرکار نے بارگاہ دے اندر جا کر دیکھا پیش
کیا رو سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں اون دے بازو ہم کلک ہو گئے جنا کہ ابھی ہون سائی چل دے پہ نہیں دی اگر مانا ہے تو کوئی علاج روز کر کے تینوں بچا لا گے یہ نہیں مانتا تو پھر وہ آگے تک آیا انہوں نے کہا میں دنیا تو ٹر بھی جاؤں گا نا آج کی زبان پہ گوانیاں دے دی ہے نا میرے خون دے قطرے قطرے چوں آواز آئے گی تو جھوٹا ہے میرا مدینے والا ایک سچا ایک ایک حصہ انجی صرف نہیں لایا گیا پھر انہوں کٹیا گیا چھوٹے چھوٹے پیس کی تھے حتیٰ قطع عثمان ایک ایک حصے جو ہے کٹیا گیا لیکن سرکار نے دیوانے ہوں دا عقیدہ نہیں بدلے عقیدہ ہے ہو جاؤنا چاہیے عقیدہ گندے نالے تو گلال لا عقیدہ ہونا چاہیے گندے نالے تو پار لا عقیدہ سچا ہونا چاہیے عقیدے کی بنیاد سے بخشش ہوگی عقیدہ جندہ سچا ہے عقیدہ جندہ سچا ہے کم ہوندہ ہی بننا ہے ایک ری حد چک کے تے قوم ہوتا ہے سبحان اللہ مدینہ پاک کے اندر بس تقریر میری ہوگی مدینہ پاک کے اندر سرکار نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر اور دیگر صحابہ دعا ہو جائے میرے یار جیڑی جیڑی بیتری میں محمد جاننا میں جاننا ہوں کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں آپ مسلمان توجہ فرمانے اور دور دے دیوانے دی کیفیت کی اور دے جو ہے سرکار دے بارگاہ دے اندر محبت نال جو ہے استغاثہ پیش کرتا حضور نے بارگاہ دے اندر رو کے دعا کرتا ہے سونیا ہندے جسم دے نال بازو بھی نہیں رہ گئے سونیا جسم دے نال ہے دکھا بھی نہیں رہ گیا انہیں رخ مدینے ورگے جا تے کہنا سونیا آخری ویلا آ گیا ہے آخری ویلا آ گیا سونیا کرم فرما دے سرکار دے دیوانے دلو آخری ویلا آیا رخ نے مدینے ورگے جا رو کے سرکار دے بارگاہ دے اندر اتجا کرتا تے کہنا ماہا ہو دے میرے آجا رو کے مر جاوا کھول بابا دے ماہا ہو دے میرے آجا رو کے مر جاوا تو برہنجوان تے وچ چلے تو آوے تے تر جاوا تو برہنجوان تے وچ چلے تو آوے تے تر جاوا اسی کو کہیں علامہ محمد علی صاحب نے اس سے اس انداز میں بیان فرمایا کہ آخر میں نے ایک اپنے بیٹے لئی اس پیارے لئی دعا کر دینی محمد والی کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیاں تو محفوظ رکھے آن والا جڑا سلسلہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان چ آسانیاں پیدا فرمائے ایک درود پاک پڑھو اس بچے دی واسطے سی سارے تسی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کے دعا دی صورت ہے فضل مولا سے غلام مصطفیٰ دولا بنا فضل مولا سے غلام مصطفیٰ دولا فضل مولا سے غلام مصطفیٰ دولا بنا خوشنما پھولوں کا سر اس کے شیرا سجا دولا بنا دولا بنا دولا بنا اس کی شادی خانہ
में अरब उला और हो अल्लाह इनको मुन्ने और मुनियाता मीठे मीठे हो मदीने के इन्हें मुन्ने मुनियाता वास्ता या रब मदीने के मुबारक खाक का वास्ता या रब मदीने के मुबारक खाक का और या इलाही तेरे सादत हज की इनको बार बार ये खानदान हज और उम्रे करने वाला खानदान मोहब्बत रखता है सरकार के मक्के और मदीने से या इलाही तेरे सादत हज की इनको बार 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 इनको टिका मीठे मोहम्मद का यार बार बार इनको टिका मीठे मोहम्मद का यार और ये मियां बीवी रहे जन्नत में भी यकजा खुदा ये मियां बीवी रहे जन्नत में यकजा या खुदा या इलाही है ये अतार के दिल के दुआ या इलाही है यही हम सब के दिल के दुआ फजल मौला से गुलाम मुस्तफा तोला बना सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या सलाम मुस्तफा जाने रहमत जिसने देखा उन्हें बस देखता रह गया जिसने देखा हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलाम ना सलाम ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम है आज तशरीफ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہم اس دعا سے پہلے میں انجمن فروغیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بیٹے کو ان کے گھر والوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور سب بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نیک قدم اٹھایا اللہ ہم سب کو بھی اس کے اوپر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ تیرے پیارے اور تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا مولا یہ ذکر کی محفل سجائی گئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا اس کے
صدقے میں اس خاندان کے اوپر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ وفعل حبیب ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما مولا جو قرضدار ہیں اپنے غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما کر ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما مولا جن کو اولاد عطا کی ہیں ان کو ان کی صحیح دین و دنیا کی تربیت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما یا اللہ جو تیرے اس گھر کو مالی طور پر جسمانی طور پر آباد کر رہے ہیں مولا تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ